السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے کے وقفے کے بعد آج میں پروفیسر حافظ محمد امتیاز نسیم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ آج 24 دسمبر ہے، کل 25 دسمبر ہے اور 25 دسمبر کو پوری دنیا میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ مناسب محسوس ہو رہا ہے کہ اس حوالے سے علماء کرام امت مسلمہ کی کیا رہنمائی کرتے ہیں، مختصراً کچھ عرض کر دیا جائے۔ ارادہ ہے اس حوالے سے علماء کرام کے فتاویٰ اور تحریرات آپ کے سامنے پیش کرنے کا۔ سب سے پہلے جس تحریر یا فتوے کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ جامعہ فاروقیہ کراچی کا فتویٰ ہے۔ اس کا عنوان ہے کرسمس ڈے کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت۔ تو بڑھتے ہیں سوالات اور ان کے جوابات کی طرف۔ جامعہ فاروقیہ کراچی کے مفتیان کرام سے سوال کیا گیا، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام مندرجہ ذیل مسئلہ کے بارے میں کہ کرسمس منانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا، مسلمانوں کا دوست احباب کو کرسمس کارڈ بھیجنا کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال تھا، مسلم حکمرانوں اور گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدیداروں کا کرسچن عوام کو کرسمس کی مبارکباد دینا شریعت کی روح سے کیا حکم رکھتا ہے؟ تو جو جامعہ فاروقیہ کے دارالافتاء کی طرف سے جوابات دیے گئے ان جوابات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال کرسمس کی حقیقت کے بارے میں جو تھا اس کا جواب دیتے ہوئے مفتیان کرام لکھتے ہیں، کرسمس ڈے 4 صدی عیسوی تک دنیا میں اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ 4 صدی کے شروع میں روم کے ایک پادری نے ایک مشعل فروخت کرنے والے سرمایہ دار کے ساتھ ساز باز کر کے اس کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے 25 دسمبر 336 عیسوی کو گرجا گھر میں موم بتیاں جلا کر لوگوں سے مخصوص طریقے پر دعا کروائی اور پہلا کرسمس ڈے منایا، اور پھر اس دن سے موم بتیاں جلانے کا رواج چل پڑا۔ پھر لوگ اس دن اچھے اچھے کھانے بنانے اور گرجا گھروں میں جا کر مذہبی گیت گانے کا بھی اہتمام کرنے لگے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ رسم دوسرے علاقوں میں پہنچی۔ جرمنوں نے اس دن ایک نئی رسم یہ ایجاد کی کہ وہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ نعوذ باللہ ڈرامے کی شکل میں پیش کرتے تھے۔ اسٹیج پر ایک مصنوعی درخت لگایا جاتا جسے حضرت مریم علیہ السلام کا ساتھی بنا کر پیش کیا جاتا کہ وہ اپنی ساری تنہائی اس کے پاس بیٹھ کر گزار دیتی۔ یوں کرسمس ٹری وجود میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسمس کارڈوں کی بدعت بھی ایجاد ہوئی اور کرسمس ٹری بنا کر اس میں بلب اور چھوٹی لائٹیں نصب کی جانے لگی، اور اس طرح کرسمس ٹری اور کرسمس کارڈ تجارتی کمپنیوں کے لیے ایک نفع بخش کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئے۔ یہ تہوار شروع میں تو صرف مذہبی تھا، پھر اس میں موسیقی آئی، پھر ڈانس، اور آخر میں شباب داخل ہونے کی دیر تھی کہ یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ کرسمس کے دن لڑائی جھگڑے، آبرو ریزی اور زیادتی اور قتل و غارت کے ریکارڈ ساز کیسز وجود میں آتے ہیں۔ کیونکہ 25 دسمبر کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہونا بھی مشکوک ہے، پھر 350 عیسوی سالوں تک اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ نیز شراب نوشی اور کرسمس ٹری کی رسم کی عیسائی مذہب میں کوئی گنجائش نہیں، اس لیے عیسائیوں کا ایک طبقہ بھی کرسمس ڈے منانے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے سادہ لو مسلمان مغرب کی اندھی تقلید میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے مفتیان کرام لکھتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کرسمس ڈے منانا اور اس میں دوست احباب کو کارڈ بھجوانا نیو ایئر رسم سے زیادہ قبیح اور ناجائز ہے۔ موجودہ صورت میں کرسمس کا تہوار تو عیسائی مذہب کے بھی خلاف ہے، نیز اخلاق و تہذیب بھی اسے نہیں مانتے۔ تو مسلم حکمرانوں اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداران کا کرسچن عوام کو مبارکباد دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر کرسمس ان کے مذہب میں درست بھی ہو
تب بھی انہیں مبارکباد دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ان کا مذہبی تہوار بنتا ہے اگر اس کو مانا بھی جائے تو مسلمانوں کے لیے اپنے مذہبی تہوار کافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حوالے سے آخری گزارش جو ہر ویڈیو کے آخر میں کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کسی حوالے سے کوئی رائے دینی ہو تو ویڈیو کا کمنٹ سیکشن استعمال فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، وسیع پیمانے پر شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری جو وقتاً فوقتاً دینی حوالے سے کاوشیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پہنچتی رہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔